بھی سامنے رکھا، تو انہوں نے ایک معتدل مسلک اختیار فرمایا، اور وہ طبقہ جو جمعیت علماء ہند کی ایک کثیر تعداد، جس میں علماء دیوبند، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا اسد مدنی، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، مفتی نظام الدین شامزی، یہ بڑے محقق علماء شامل ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے ایک معتدل قول یہ اختیار فرمایا کہ جو چیز ٹی وی سے باہر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی جائز ہے، اور جو چیز ٹی وی سے باہر دیکھنا ناجائز ہے وہ ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ اگر ٹی وی سے باہر درس قرآن سننا جائز ہے تو ٹی وی پر بھی درس قرآن سننا جائز، اور ٹی وی سے باہر ناچ گانا دیکھنا ناجائز ہے تو ٹی وی پر بھی گانا دیکھنا ناجائز ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے اس دور میں اشاعت دین اور دفاع اسلام کے لیے ٹی وی جیسا میڈیا جو بہت مضبوط میڈیا ہے کہ جس سے دشمنان اسلام اور جو باطل قوتیں شب و روز اسلام پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو علماء دین کو چاہیے اس کو اشاعت دین اور دفاع اسلام کے ذریعے کے طور پر استعمال کریں۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اسی معتدل قول کو لے کر اشاعت دین کے لیے اس پروگرام کے اندر آتا ہوں، اور یہی مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تفریح مقصود نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، امید ہے کہ بہت سے لوگوں کا ابہام اس سے دور ہو گیا۔ حضرت بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے ایک کال لیتے ہیں، سمینہ ہیں کنیٹیکٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، قاری وعلیکم صاحب سے السلام۔ میرا ایک سوال ہے جی جی کہ میری ایج 40 ہے، لیکن میرا بلڈ پریشر ایوری تھنگ میری نارمل آتی ہے، تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز رہتی ہے۔ پہلے تو 6 مہینے میں ایک بار 2 بار ہو جاتا تھا، لیکن اب تو ایوری ڈے کا معمول بن گیا ہے، جی اور جی اس کے ساتھ سانس بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل سے کھینچ کے آتی ہے۔ دوسرا میرا ایک خواب ہے، 2 دن پہلے میں نے سورہ رحمان سننا شروع کیا ہے، تو پہلے دن جب میں نے سورہ رحمان سن کے میں سوئی ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کتا بھاگتا ہوا آیا ہے اور اس نے میرے اوپر جمپ لگا دیا ہے، تو میری نیند کھل جاتی ہے، تو میں کہتی ہوں یہ تو میں سو رہی تھی، تو پھر میں ریلیکس ہو جاتی ہوں اور پھر سو جاتی ہوں۔ تو بس یہ میرے 2 سوال ہیں، پلیز مجھے ان کا جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی بہت حضرت۔ شکریہ جی۔ ہاں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ سورۃ یاسین 3 مرتبہ تلاوت کر کے پانی رکھ لیا کریں، دن بھر اسی میں سے پیتے رہیں، اور رات تک وہ پانی ختم ہو جائے تو پھر یہ کہ صبح کو نیا پانی لے لیں۔ اس طریقے سے آپ نے 80 دن پانی پینا ہے، انشاءاللہ آپ کی بلڈ پریشر کی تکلیف جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا جو خواب دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ کتے نے حملہ کیا ہے تو یہ دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو حسب توفیق آپ صدقہ نکال دیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ اچھا حضرت، ایک بریک پہ جاتے ہیں، مختصر سی بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں پیور حلال وائٹمن بنانے والے ریکس فارمیسی، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ وائٹمن استعمال کرنا ہماری سب کی ضرورت ہے، استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ تحقیق کر لیں تھوڑی سی، اگر حلال وائٹمن ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، تو اس کے لیے purehalalavitamin.com پہ جائیں اور ان سے وائٹمن حاصل کریں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، انشاءاللہ۔ لیٹس گو ٹو بریک اینڈ ویل کم بیک۔ غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت کچھ ای میلیں دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ دوسری کالیں لیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ان کا نام نہ لیں، بہت دعائیں دی ہیں، پروگرام کہتے ہیں بہت ہی اچھا ہے، اور ان کا ایک خواب ہے کہ ایک بہت ہی سجے سجائے گھر میں کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ I'll be right back۔ پھر یہ اوپر جاتے ہیں، جیسے کہ اپنے کمرے میں جا رہے ہوں، لائٹ جلاتے ہیں لیکن لائٹ نہیں جلتی، پھر ایک دیوار پر ایک سایہ دیکھتے ہیں جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دیواروں پہ وہ سایہ چھا رہا ہے، اور کمرے میں مزید اندھیرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس خواب کا مطلب واضح ہے کہ کوئی آپ کے کام ہیں جس میں مشکلات پیش آنے کا اندیشہ ہے، کوئی کام آپ نے چھیڑے ہیں تو اس کے اندر جو مشکلات پیش آنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اس کے لیے آپ حسب توفیق صدقہ نکال دیں، اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، انہی کی ای میل میں ایک انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بہن کی عمر 30 سال ہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی دہریے کے ساتھ وہ انوالوڈ ہیں۔ 23 سال کی عمر سے وہ باغی ہیں دین سے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ ان کے رشتے میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بالکل دین سے باغی ہو گئی ہیں،
والدین اور دوسرے بھائی بہت مذہبی ہیں، نمازی ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تلاوت اور نمازوں کا اہتمام ہے۔ والدین بھی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں، اور انہوں نے دعا کی اور کسی عمل کی درخواست کی ہے۔ جی اس کے لیے ایسا کرے، سورۃ انفطار آخری پارے میں ہے، سورۃ انفطار، یہ 7 مرتبہ روز تلاوت کر کے ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لے آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قلب کو بدل دیں گے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، کافی لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت جو وظائف کی مقدار بتاتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھیں اور اتنے دن پڑھیں اور بغیر ناگے کے پڑھیں، تو کیا حدیث میں یا روایات میں یا صحابہ سے کچھ ایسی ملتا ہے اس کا ثبوت کہ انہوں نے اتنی تعداد میں پڑھے اور اتنے دن پڑھا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ اس تعداد مقرر کرنے کو بدعت بھی سمجھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو بدعت سمجھنا نادانی ہے، کیونکہ ذکر و اذکار کی تعداد کو مقرر کرنا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے تسبیح فاطمہ میں فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، بھلے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک میں فرمایا کہ جو ہے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھے گا، کل روز قیامت میں 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکے گا، تو وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار کی مختلف تعدادیں مقرر فرمائیں اور ان کو ذکر کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمائی، امتی اپنی طرف سے کوئی تعداد مقرر کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ثابت ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور مستدرک حاکم نے بھی نقل کی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 گٹھلیاں جو اپنے پاس رکھ کے بیٹھی تھیں اور اس پر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تو بتایا کہ میں یہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی اور آپ نے اس کو جائز رکھا۔ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ صفیہ کہ یہ 4000 کی جو تعداد تم نے مقرر کی ہے یہ قرآن میں کہاں آئی ہے یا میں نے کب بتائی ہے؟ تو دیکھیے امت نے اپنے منشا اور طبیعت سے ایک تعداد مقرر کر لی، نبی پاک نے اس کو جائز رکھا۔ اور یہ حدیث کی وہ تیسری قسم جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، کہ ایک حدیث قولی ہوتی ہے، دوسری حدیث فعلی اور تیسری حدیث تقریری، کہ سامنے ہوتا ہو کہ عمل نبی دیکھے اور اس کی تصویب اور تصدیق کر دے۔ تو دیکھو یہ احادیث موجود ہیں کہ اپنی طرف سے اپنے ایک تعداد مقرر کر کے آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی نتیجے میں مشائخ سلسلہ علماء کرام ذکر کی مختلف تعدادیں مقرر کرتے ہیں اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کثرت کی کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی، کوئی جتنا بھی کر لے، کوئی 100 دفعہ پڑھ لے، 200 دفعہ پڑھ لے، کیونکہ کثرت جو ہے 10 اور 10 سے زیادہ جو ہے جمع کثیر کہلاتی ہے، جو جتنا پڑھ لے تو وہ سب کثرت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو بدعت کہنا اور یہ کہنا کہ جی اس نے نہیں کیا، اس کے نظائر احادیث میں موجود ہیں اور یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک کال ہے، مسز مظہر ہیں ڈیلس سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ مولانا صاحب سے سوال ہے کہ میری بیٹی ہے 5 سال کی، جی جی اس کا بھی میں نے آئی ٹیسٹ کروایا ہے تو اس کی سیدھی آنکھ جو ہے وہ -8 نکلی ہے، یعنی وہ تقریباً اس آنکھ سے بالکل دیکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اوہو۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں مگر اب اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے اس کی آنکھ میں کوئی بہتری آ جائے اور کچھ حالات بہتر ہو جائیں اس کی آنکھ کے۔ جی انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ النبا آخری پارے کی جو ہے بڑی پہلی سورت، سورۃ النبا، یہ 3 مرتبہ عرق گلاب پر دم کرنا ہے۔ وہ عرق گلاب کو کسی ڈراپر میں ڈال لیں تو صبح دوپہر شام تینوں ٹائم جو 2 قطرے اس کی آنکھ میں ڈالتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ یا نورو 11 دفعہ پڑھ کے وقفے سے اس کی آنکھ پہ پھونکتے رہیں۔ تو یہ آپ نے 120 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی آنکھ کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی، بہت مجرب ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل لیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی دوسری کال لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نام نہ لیں، خواب انہوں نے دیکھا ہے
لکھا ہے کہ صبح 6:30 اور 10:30 کے درمیان یہ خواب ان کو آیا. فجر اور چاشت پڑھنے کے بعد یہ دوبارہ سوئیں جب تو ان کو یہ خواب آیا. انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا ہوا اور کہہ رہی ہیں کہ ایک دن پہلے ان کا 24 سالہ بیٹا ان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ کسی یوتھ آرگنائزیشن کے ذریعے عمرے پہ جا رہا ہے. تو ان کو حیرت بھی ہوئی, تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی, لیکن کیونکہ ان کا اپنا ارادہ تھا جانے کا, اور بہرحال انہوں نے اس کو مبارک دی. اور اس کے بعد یہ اسی بارے میں سوچتے ہوئے سو گئیں عمرے کے بارے میں. تو انہوں نے دیکھا کہ خواب میں کہ ان کے بازو کے اوپر اچانک ایک کرکٹ بال کے برابر پھوڑے کی طرح ایک ابھار ہوا ہے, اور پھر کندھے کی طرف سے چھاتی کی طرف سرخ رنگ کا کوئی سٹف جو مواد ہے وہ بہہ رہا ہے. یہ کافی پریشان ہیں, عمرے پہ جانا ہے اور یہ خواب میں بھی یہ سوچتی ہیں کہ انہیں جلدی ٹھیک ہونا ہے اور عمرے پہ جانا ہے. تو اب یہ تھوڑے سی خوفزدہ ہیں کہ یہ خواب کیوں انہیں. اور جی, خواب برا نہیں, خواب اچھا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سفر کے لیے مالی جو ہے کچھ اسباب مہیا ہو جائیں گے, مالی نفع ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سفر آپ کرنا چاہتی ہیں تو یہ سفر آپ کی توبہ کی قبولیت کا باعث بنے گا اور آپ کی جو ہے روحانی طور پہ ترقی کا ذریعہ ہوگا. تو یہ مبارک اشارہ ہے اور مالی خوشحالی کا بھی آپ کو انشاءاللہ یہ بشارت ہے. اچھا حضرت, وقت ہوا ایک اور بریک کا. تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے سے پہلے پھر دوبارہ UBL کلک اینڈ ریمٹ اور ریکس فارمیسی پیور حلال وائٹمن بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اس پروگرام میں بطور سپانسر آنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اور ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. شروع کرتے ہیں ایک کال سے. شبانہ ہیں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کے پروگرام کو اور جلد سے جلد سوال کرنا چاہوں گی تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے. جی بہت شکریہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے 5 نندے ہیں اور میرے ہسبینڈ ایک ہی بیٹے ہیں, اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد کافی حد تک میرے ہسبینڈ اور میرے سسر کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں بہت صبر کرتی ہوں, میں آگے سے کبھی کچھ نہیں بولتی. قصہ مختصر یہ کہ میرے سسر کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, لیکن میری تمام نندیں اور میری ساس میرے ہسبینڈ کو اتنا زہر بھرتی تھیں کہ اب وہ بھی بہت خلاف ہو گئے ہیں, بہت زہر آلود باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ ان میں نفرت بھر چکی ہوئی ہے کہ یہ تعلق میاں بیوی کا اب بہت زیادہ سفر ہوتا ہے. جی حضرت. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورہ جمعہ یہ 7 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی پئیں, گھر میں اور جو افراد ہیں ان کو بھی پلائیں, اور چلتے پھرتے ہر وقت جو یا جلیلو یا ناصرو, یا جلیلو یا ناصرو کا ورد کثرت سے کریں اور سورہ جمعہ کی تلاوت کریں, انشاءاللہ حالات سازگار ہو جائیں گے. اچھا حضرت, ایک اور کالر ہیں مطاہر غوری نیو جرسی سے. جی السلام علیکم مطاہر صاحب. ہیلو. السلام علیکم ایوان صاحب. حضرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ مطاہر غوری بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. جی فرمائیے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذبیحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انڈین ریسٹورانٹ بھی ہیں, جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو گوشت ہے وہ ذبیحہ ہے, حلال ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کے یہاں کھانا جائز ہے اور ان کی بات ماننا جائز ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ برتن سرو کرتے ہیں, چمچے اور پلیٹ وغیرہ, ان میں کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. اس موضوع پہ پہلے گفتگو میں کر چکا ہوں کہ جو اگر ہندو جو ہے انڈین ریسٹورنٹ ہے تو کسی ہندو کی بات کا اعتبار نہیں ہے شرعاً, حلت و حرمت میں ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے کہ کسی مسلمان ہی کی بات کا اعتبار ہے. اور اس لیے جو وہ اگر کہتے کہ حلال ہے تو آپ کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور وہاں کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. باقی برتنوں کے حوالے سے بھی آپ اس کی بالکل کانشیس لیں کہ بھئی یہ وہ برتن کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, کیونکہ شنید یہی ہے کہ برتنوں کے حوالے سے بھی کوتاہی کرتے ہیں, اور ایک طرف جو ہے وہ جھٹکا پک رہا ہے, دوسری طرف جو ہے حلال پک رہا ہے, تو چمچے مکس ہو جاتے ہیں آپس میں. تو یہ ساری چیزیں میں نے پہلے ڈسکس کی ہیں. اس بارے میں مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے, جلدی سے اس بات کو تسلیم کر کے جو سامنے آیا کھا لیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
اچھا حضرت، ایک اور ای میل انہوں نے اپنا خواب بتایا ہے